بہت زمانے پہلے ایک دور دراز علاقے میں ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام پھولوں کا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہر قسم کے رنگ برنگے اور جادوئی پھول اگتے تھے۔ یہ پھول نہ صرف خوشبو دیتے تھے بلکہ اپنی جادوئی خصوصیات کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان پھولوں میں شفا بخش طاقتیں ہیں۔ کوئی بھی بیمار ہوتا تو اسے ایک مخصوص پھول کا رس دیا جاتا اور وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ گاؤں کے بچے بڑے ہو کر انہی پھولوں کی دیکھ بھال کرتے اور اپنے بڑوں کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کو جادوئی پھولوں سے بہت محبت تھی اور وہ ہر روز گاؤں کے باغ میں جا کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے دادا جو گاؤں کے سب سے بزرگ اور دانا شخص تھے نے اسے بتایا کہ ان پھولوں کی حفاظت کرنا ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک چالاک اور خود غرض آدمی جس کا نام سلیم تھا آیا۔ اس نے ان جادوئی پھولوں کی طاقت کے بارے میں سن رکھا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ ان پھولوں کو چوری کر کے بیچ دے اور بہت سا پیسہ کما لے۔ سلیم نے گاؤں والوں کا اعتماد جیتنے کے لیے خود کو ایک مسافر کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ وہ صرف آرام کی غرض سے یہاں آیا ہے۔ زینب نے سلیم کی نیت بھانپ لی تھی لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے اپنے دادا سے مشورہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلیم پر نظر رکھیں گے۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، سلیم نے ایک بوری میں جادوئی پھول بھرنے شروع کیے۔ جیسے ہی وہ آخری پھول توڑنے لگا، اچانک ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ یہ عورت دراصل ان پھولوں کی محافظ تھی۔ اس نے سلیم کو روکتے ہوئے کہا، یہ پھول صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان کی قدر کرتے ہیں۔ اگر تم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو تمہیں ان پھولوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سلیم نے بوڑھی عورت کی بات کو نظر انداز کیا اور بھاگنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلا، پھولوں کی بوری میں سے ایک جادوئی روشنی نکلی اور سلیم کو زمین پر گرا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس نے خود کو ایک گدھے کی صورت میں پایا۔ گاؤں والوں نے سلیم کو معاف کر دیا اور اسے دوبارہ انسان بننے کا موقع دیا، مگر ایک شرط پر کہ وہ سچے دل سے اپنے کیے پر پچھتائے اور آئندہ کبھی کسی جادوئی چیز کا غلط استعمال نہ کرے۔ سلیم نے معافی مانگی اور گاؤں والوں کی مدد سے پھولوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس نے سیکھا کہ اصل جادوئی طاقت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور جو دل سے اچھا ہو وہی حقیقی جادو کو سمجھ سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے سلیم ایک بدلا ہوا انسان بن گیا اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر پھولوں کی حفاظت کرنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت اور ان جادوئی پھولوں کی دیکھ بھال بنا لیا۔